عزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ آج ہم اور آپ اسلام نگر کی سرزمین پر عالم نبیل فاضل جلیل خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ الشاہ مفتی جنید عالم مصباحی صاحب کی صدارت میں جشن غوث الورا میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ نے مجھ سے پیشتر ان تمام تر ثناگر سے نعت و منقبت کے اشعار سماعت فرما لیے جو کسی جلسے میں یا مشاعرے میں بعد میں پہنچا کرتے ہیں، لیکن شہرتیں ان سے پہلے پہنچ جایا کرتی ہے، جن سے میری مراد بلبل باغ رضا حضرت اصغر رضا منوری الہ آبادی، محب گرامی بلبل باغ مدینہ حضرت عاقب رضا الہ آبادی صاحب اور تمام تر علماء سے آپ نے تمام تر شعراء سے نعت و منقبت کے اشعار سماعت کیے۔ اب میں آپ حضرات کی بارگاہ میں رات کے 2:30 بجے، جو وقت تقریر کرنے کا نہیں، عام طور سے یہ وقت ان وقت تک جہاں بھی جلسہ چلا کرتا ہے ہنسانے کھلانے کا وقت ہوتا ہے۔ جس مقرر کے اندر یہ فن ہو ہنسانا کھلانا جانتا، اس سے تو فجر بعد بھی تقریر کروا لو، مگر ہم لوگوں سے اتنا نہیں ہو پاتا۔ یہ حضرت کی محبت ہے، حضرت کا حکم تھا کہ میں حضرت کی محبت پر لبیک کہتے ہوئے 2:30 بجے حاضر ہو گیا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قبل اس کے کہ کچھ گفتگو کی جائے، آئیے پورا مجمع عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، شفاعت کبریٰ کا مزدع جاں فضاں سنانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، میدان محشر میں جب باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے، شوہر بیوی سے، تمام اعزاء احبا اقربا ایک دوسرے کو پہچاننے کے باوجود پہچاننے سے انکار کر دیں، اس پریشانی کے عالم میں ہم سب گناہگار امت کو پہچاننے والے حضور رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کی ڈالی عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر بیک زبان نذرانہ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ درود پاک ہی پڑھنے کو آپ تیار نہیں ہیں تو کیسے اندازہ لگایا جائے کہ آپ تقریر بغور سماعت کریں گے؟ میرے بھائی، درود پاک یہ بڑا پاکیزہ عمل ہے۔ آج جشن غوث الورا سے یہی سب سے بڑا پیغام لے کر جاؤ کہ آج مسلمان اپنے حالات کا جائزہ لے تو پتہ چلتا ہے کہ آج مسلمان اپنی پریشانی کا رونا در در بیٹھ کر رویا کرتا ہے۔ کہیں ہوٹل پر بیٹھا تو اپنی پریشانی کا رونا شروع کر دیا، گھر میں بیٹھا تو اپنی پریشانی کا رونا شروع کر دیا۔ مسلمانوں، یقین جانو کہ تم نبی سے محبت کیا کرتے ہو۔ اگر تم مدینے والے آقا پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی صبح و شام عادت ڈال لو تو اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ جان رحمت پر درود کی برکت سے تمہاری کتنی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ مگر ہمارے پاس اخبار پڑھنے کو وقت ہے، فیس بک چلانے کو وقت ہے، انسٹاگرام پر چیٹنگ کرنے کو وقت ہے نہیں ہے، تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس مصطفیٰ پر درود پاک پڑھنے کا وقت نہیں ہے، نماز کی پابندی کرنے کا وقت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کا وقت نہیں ہے، اپنے آپ کو شریعت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھال کر کے زندگی گزارنے کا وقت نہیں ہے، جبکہ درود پاک اتنا پاکیزہ عمل ہے۔ آؤ اسی ضمن میں ایک روایت مجھے بہت پیاری یاد آ گئی، جس کے ذریعے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ
تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ ولی ہیں، وقت کے بہت بڑے عالم ہیں، جن کا نام سیدنا محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ آپ اپنے وقت کے اتنے بڑے اتنے پائے کے بزرگ ہیں۔ آپ نے درود پاک کی ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام دلائل الخیرات شریف ہے۔ آپ علامہ جنید مصباحی صاحب سے پوچھیں کہ حضرت یہ بتائیے کہ اس وقت درود پاک کی سب سے زیادہ معتبر کتاب کون ہے؟ تو تمام تر علماء آپ کو بتائیں گے اس وقت کی سب سے زیادہ معتبر اور مستند درود پاک کی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ دلائل الخیرات شریف ہے۔ علماء سے آپ پوچھیں گے حضرت آخر دلائل الخیرات شریف اس وقت کی سب سے زیادہ معتبر کتاب کیوں ہے؟ تو حضرت کہیں گے کہ دلائل الخیرات شریف اس لیے اس وقت کی سب سے زیادہ معتبر کتاب ہے کہ اس میں جو بھی درود پاک ہے سب مدینے والے آقا کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ پا چکے۔ دلائل الخیرات شریف درود پاک کی ایسی معتبر کتاب کہ جس میں جتنی بھی درود پاک ہے سب مدینے والے آقا کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ پا چکی ہے۔ اسی دلائل الخیرات شریف کے مصنف سیدنا محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کے تمام تر وقتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارا کرتا تھا، اللہ کی بندگی میں گزارا کرتا تھا، اللہ کی بندگی میں گزارا کرتا تھا، ہر وقت کو ذکر و فکر میں گزارا کرتا تھا۔ ایک دن میں تبلیغ کرنے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر کسی قصبے میں پہنچا ہوں۔ جب میں کسی قصبے میں پہنچا، جس قصبے میں میں نے قدم رکھا تھا، اس قصبے میں تبلیغ کی غرض سے جب میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا ہے کہ میرے سامنے نماز عصر کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں نے دل میں خیال کیا ہے کہ پہلے میں نماز عصر ادا کر لوں، پھر اس کے بعد تبلیغ کے سفر کو دراز کروں۔ میں نے دل میں خیال کیا ہی تھا کہ نماز عصر ادا کرنے کے لیے پہلے وضو کا انتظام کر لیا جائے، پہلے وضو کی تیاری کی جائے، وضو کے لیے پانی کا انتظام کر لیا جائے۔ میں نے جس قصبے میں قدم رکھا تھا اس قصبے میں میں نے چہار جانب نگاہ دوڑائی ہے، دور دور تک مجھے پانی تو نظر نہیں آیا، مگر ایک جانب میں نے دیکھا ہے کہ ایک 6 سال یا 8 سال کی بچی میرے قریب آتی نظر آئی ہے۔ تو میں نے اس بچی کو قریب بلایا ہے، اس بچی نے مجھ سے سلام کیا ہے۔ سلام کرنے کے بعد میں نے اس بچی سے کہا اے بچی میں تیرے شہر میں یا تیرے قصبے میں اجنبی ہوں، یہاں میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، میں تیرے شہر یا قصبے میں تبلیغ کی غرض سے آیا تھا، نماز عصر کا وقت آ گیا تو میں نے دل میں خیال کیا ہے کہ پہلے نماز عصر ادا کر لوں، پھر اس کے بعد تبلیغ کے سفر کو دراز کروں، مگر میری بیٹی اس بات کو جان لے کہ میں تیرے قصبے میں آیا تو میں نے چہار جانب نگاہ دوڑائی ہے، دور دور تک مجھے پانی نظر نہیں آیا۔ اس بچی نے آپ سے کہا ہے حضور آپ کس شہر کے رہنے والے ہیں؟ آپ نے اپنا پتہ بتایا ہے، آپ نے اپنا نام بتایا ہے۔ تو اس بچی نے کہا ہے حضور آپ کا نام تو میں نے بہت سنا ہے، لوگ پریشانی میں اپنی پریشانی لے کر کے آپ کی بارگاہ میں جایا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کی برکت سے لوگوں کی پریشانی کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ مجھے بہت تعجب ہو رہا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے برگزیدہ بندے ہو کر کے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے اس بچی سے کہا اے بچی تیرا میں بہت شکر گزار رہوں گا اگر تو مجھے پانی کا پتہ بتاتے۔ اس بچی نے ایک جانب اشارہ کیا ہے، آپ اس جانب اشارہ کرنا تھا بچی کا۔ اس بچی نے کہا ہے حضور وہ دیکھیں کہ سامنے اس جانب آپ اگر بڑھیں گے اپنے قدم کو آگے بڑھائیں گے تو آپ کو ایک کنواں نظر آئے گا، آپ اس کنویں سے پانی نکالے وضو کرے نماز عصر ادا فرما لے۔ آپ اس کنویں کے قریب جاتے ہیں، جا کر جب کنویں پر نگاہ ڈالی ہے تو دیکھا ہے آپ نے اس کنویں میں پانی تو موجود ہے مگر ڈول اور رسی موجود نہیں ہے، تو پانی کیسے نکالا جائے؟ آپ نے اس بچی کو بلایا ہے، بچی سے کہا ہے اے بچی تیرا شکر گزار اور میں بن جاتا، تجھے اور دعاؤں سے نوازتا،
کہ تو نے جہاں پر مجھے کنویں کا پتہ بتایا ہے تو کنویں کے پتہ کے ساتھ ساتھ میرے لیے ڈول اور رسی کا انتظام کر دیتی تو میں تجھے اور دعاؤں سے نوازتا۔ اس بچی نے کہا ہے حضور مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ جس کی بارگاہ میں لوگ دعا کرانے کے لیے جاتے ہو، جس کی بارگاہ میں لوگ اپنے مریضوں کو لے کر جاتے ہو، وہ اللہ کا محبوب بندہ اپنے لیے پانی نکالنے کے لیے پریشان بغیر ڈول اور رسی کے نظر آ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کی ضرورت پڑا کرتی ہے؟ اس بچی نے کہا حضور آپ کو اس کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کی ضرورت ہے، مجھے اس کنویں سے پانی نکالنے کے لیے نہ ڈول کی ضرورت ہے نہ رسی کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی پانی نکال دے۔ اس بچی نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہے، کنویں کی طرف جھانکا ہے اور کنویں پر جھانکنے کے بعد اس نے کنویں پر اپنا تھوک ڈالا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا تھوک کنویں پر پڑنا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کنویں کا پانی اوپر آتا نظر آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس بچی نے کنویں پر اپنا تھوک ڈالا اور کنویں کا پانی خود بخود اچھل کر میرے قریب آ گیا۔ میں نے پانی نکالا ہے، وضو کر لیا ہے۔ وضو کرنے کے بعد میں نے اس بچی سے پوچھا ہے اے بچی یہ تو بتا آخر تیری زبان میں اتنی برکت کہاں سے آ گئی؟ آخر تیری زبان میں اتنا اثر کہاں سے آ گیا؟ آخر تیری زبان میں اتنا تاثر کہاں سے پیدا ہو گیا ہے؟ تو اس بچی نے کہا تھا حضور میرے والدین نے بچپن سے ہی میری تربیت اچھے انداز میں کی تھی۔ جب میں نے توتلی زبان سے بولنا شروع کیا تھا تو میرے والدین نے مجھے بچپن سے ہی مصطفیٰ سے عشق کرنا سکھایا تھا، صحابہ سے محبت کرنا سکھایا تھا، اہل بیت سے محبت کا درس دیا تھا۔ حضور تب سے لے کر بچپن سے لے کر توتلی زبان سے جب سے میں نے بولنا شروع کیا تھا تب سے لے کر آج تک میں مدینے والے آقا پر محبت کے ساتھ درود پڑھتی ہوں۔ یہ درود مصطفیٰ کی برکت ہے کہ اللہ نے میری زبان میں اثر پیدا فرما دیا ہے۔ یہ درود مصطفیٰ کی برکت ہے کہ اللہ نے میری زبان میں اتنی برکت پیدا فرما دی ہے۔ اے مسلمانوں آج سوچنے کا مقام ہے۔ آج ہم بھی اپنے قیمتی وقت کو جہاں ایک طرف فیس بک کی نظر کر دیا کرتے ہیں، جہاں ایک طرف دنیاوی اخبارات میں دنیاوی نیوز کی نظر کر دیا کرتے ہیں، اگر ان قیمتی وقت میں ہم مدینے والے آقا پر محبت پڑھنے کی عادت ڈال دیں تو یقین جانے کہ مصطفیٰ سے محبت کی بنیاد پر درود پاک کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ہماری کتنی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ درود مصطفیٰ کی برکت سے اللہ ہماری کتنی پریشانیوں کو دور فرماتے گا۔ اور تم تو سنی ہو، تمہیں تو اعلیٰ حضرت کا دامن ملا ہے۔ ہم سنی ہر وقت مجلس میں بیٹھے تب بھی مصطفیٰ کا ذکر کیا کرتے ہیں، مگر کوتاہی کرنے کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ پر درود پڑھنے کے بجائے مصطفیٰ پر درود پڑھنے میں کوتاہی کر دیا کرتے ہیں۔ مگر ہم تو سنی ہے، اعلیٰ حضرت سرکار کے دامن سے وابستہ ہے وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے ہر قدم پر ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں درود مصطفیٰ پڑھنے کا بھی طریقہ بتایا ہے، نعت مصطفیٰ پڑھنے کا بھی طریقہ بتایا ہے، سلام پڑھنے کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ اعلیٰ حضرت تو ہمیں یہ ذہن دے رہے ہیں اے سنیو اگر تمہیں اپنے نبی پر درود پڑھنا ہے، اپنے نبی پر سلام پڑھنا ہے تو اس انداز میں پڑھتے نظر آؤ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاج تار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ اگر تمہیں مصطفیٰ پر بل چل کر درود پڑھنا ہے تو اس انداز میں پڑھتے نظر آؤ۔ کعبے کے بدر تو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے سب شتوہا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، اپنی زندگی کو کام والی زندگی بناؤ۔ صرف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آ کر کے ان سے محبت کا دعویٰ کر کے چلا جانا میرے بھائی یہی کافی نہیں ہے،
بلکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آ کر کے، سرکار کریم نواز کی محفل میں آ کر کے، سرکار منور علی شاہ الہ آبادی کی محفل میں آ کر کے، سرکار اعلیٰ حضرت کے ذکر کی محفل میں آ کر کے ان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنا، ان بزرگوں کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارنا، یہ ہمارے لیے کافی ہے، یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ رات بھر ہمارے لیے ذکر کرنا یہ کافی نہیں کہ رات بھر ذکر کرے، فجر کا وقت قریب آئے، فجر کے وقت تک تو کرسیوں پر بیٹھ کر کے اپنے وقت کو گزار دے، جب مؤذن حی علی الصلاۃ کی صدا دے کر ہمیں کامیابی کی طرف بلاتا نظر آئے تو ہم نیند کی آغوش میں پہنچتے نظر آئے۔ غوث اعظم کا ذکر کرنے والوں، غوث اعظم کی تعلیمات اٹھا کر دیکھو تو پتہ چلے گا کہ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار بڑے پیر کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ غوث اعظم کی شان کتنی بلند و بالا ہے کہ دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، وقت کے اپنے وقت کے غوث اعظم، اپنے وقت کے غوث سرکار جنید بغدادی سید الطائفہ آپ کا ذکر کرتے نظر آ رہے ہیں اور دنیا کو یہ بتاتے نظر آ رہے ہیں، اے لوگوں سنو سنو، بغداد کی سرزمین پر میں پیدا ہوا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ولایت کے بہت اعلیٰ منصب پر فائز کیا ہے، مگر سنو سنو، میرے دنیا سے گزرنے کے بعد اسی بغداد کی سرزمین پر ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جس کا نام عبد القادر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ولیوں میں وہ مقام عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ولیوں میں وہ مقام عطا فرمائے گا۔ وہی عبد القادر جو دنیا میں تشریف لائے گا، مادرزاد ولی بن کر دنیا میں تشریف لائے گا، اللہ ولیوں میں انہیں وہ مقام عطا فرمائے گا جو مقام اللہ نے نبیوں میں ہمارے آقا کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے نبیوں میں مقام ہمارے نبی کو وہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، تمام نبیوں کے سردار بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ عبد القادر جو دنیا میں بغداد کی سرزمین سے جس کا ظہور ہوگا، فاطمہ بنت ام الخیر کے شکم سے جو بچہ دنیا میں تشریف لانے والا ہے، وہ بچہ کوئی عام نہیں ہوگا بلکہ اللہ نے اسے ولیوں کا سردار بنا کر دنیا میں بھیجنا ہے، اور وہی عبد القادر دنیا میں آئے گا اسی بغداد کی سرزمین پر، بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھ کر کے اس بات کا اعلان کرے گا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ تو اس وقت روئے زمین پر جتنے بھی ولی ہوں گے سب اپنے آپ کے فرمان کے آگے اپنے سر کو خم کرتے نظر آئیں گے۔ ہاں ہاں، وہی غوث اعظم جس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے بلیری کے کلندر نے کہا تھا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا تبے جس میں حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ حضرات گرامی وقار، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کتنا کمال عطا فرمایا تھا۔ ولادت دنیا میں تشریف آپ کی تشریف آوری نہیں ہوئی ہے مگر آپ کے آنے کا تذکرہ ہو رہا ہے، آپ کی شان کے ساتھ آئیں گے، ان تمام تر صفت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی سرکار جنید بغدادی عام ولی نہیں ہے، یہ سید الطائفہ جنید بغدادی جنہیں غوث اعظم سے پہلے زمانے کا غوث اعظم کہا جاتا تھا، مگر آپ اس بات کی بشارت دے رہے ہیں کہ اے لوگوں سنو سنو، دنیا میں ایک شخص میرے دنیا میں گزرنے کے بعد اسی بغداد کی سرزمین سے ایک بچے کا ظہور ہوگا جو فاطمہ بنت ام الخیر کے شکم سے، فاطمہ بنت ام الخیر کے شکم سے دنیا میں تشریف لائے گا۔ وہ بچہ کوئی عام نہیں ہوگا، وہ مادر ذات ولی ہوگا۔ ایک وقت بغداد کی اسی مسجد پر جس منبر پر بیٹھ کر میں تمہارے درمیان خطاب کرتا ہوں، جس منبر پر بیٹھ کر میں تمہیں واعظ و نصیحت کرتا ہوں، جس منبر پر بیٹھ کر میں تمہیں دین کی باتیں بتاتا ہوں، جس منبر پر بیٹھ کر میں تمہیں شریعت کا مسئلہ سمجھاتا ہوں، جس منبر پر بیٹھ کر میں تمہیں نبی کی عظمت سکھاتا ہوں، جس منبر پر بیٹھ کر میں تمہیں صحابہ کی تعظیم کا درس دیتا ہوں، اسی منبر پر بیٹھ کر جب اس بات کا اعلان کرے گا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، اس وقت روئے زمین پر جتنے بھی ولی ہوں گے سب آپ کے فرمان پر اپنے سر کو خم کرتے نظر
नजर आएंगे। हाँ हाँ, वही गौसे आजम जिनकी आप जिंदगी उठा कर पढ़ें तो पता चलेगा कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 91 साला जिंदगी सिर्फ खशियत रब्बानी में गुजरती नजर आ रही है, इत्तिबाए मुस्तफ़ा में गुजरती नजर आ रही है, शरीयत मुस्तफ़ा की पासदारी में गुजरती नजर आ रही है। आज हमसे गौसे आजम के नाम पर मोहब्बत का दावा खूब करवा लिया जाए। आज हम गौसे आजम के नाम पर मोहब्बत का दावा तो खूब किया करते हैं, यही गौसे आजम की मोहब्बत में हम रात भर महफिलों में बैठ करके अपने वक्त को कुर्बान कर रहे हैं। यही रात भर गौसे आजम की मोहब्बत में बैठने वाले सुन्नी मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या गौसे आजम की मोहब्बत का हदम हम यहीं तक बनेंगे कि 4 बजे रात तक महफिल में बैठे रहे? बल्कि गौसे आजम की मोहब्बत, हकीकी मोहब्बत हमारी, हम की मोहब्बत ये नहीं है कि गौसे आजम के नाम पर के गौसे की तिलावत के आदी बनते नजर आएंगे। अहमद बदवी डाकुओं का सरदार, उसने गौसे आजम की बारगाह में यही तो कहा था, अब्दुल कादिर लोग चोर से, गुंडों से, मवालियों से अपने माल को बचाया करते, तूने बचाया क्यों नहीं? आप फरमाते कैसे बचा लेता, कैसे बचा लेता? माँ ने घर से निकलते वक्त कहा था कि अब्दुल कादिर जिंदगी में वक्त कैसा भी आ जाए, तेरी जबान पर झूठ नहीं आना चाहिए। मोमिन का ये शेवा नहीं कि मोमिन का ये तरीका नहीं कि हर वक्त झूठ बोलता नजर आए, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक मौके पर किसी सहाबी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, मोमिन में ये सिफत हो सकती है? आका ने फरमाया हाँ हो सकती है। आका ये सिफत हो सकती है? आका ने फरमाया हाँ हो सकती है। आका ये बताइए मोमिन झूठा हो सकता? नबी ने फरमाया था नहीं नहीं, मोमिन हरगिज हरगिज झूठा नहीं हो सकता। आज पल पल झूठ बोल करके, डरने से झूठ बोल करके, कारोबार में कहीं भी किसी भी मकाम पर झूठ बोल करके अपने आप को मुसलमान कहने वालों, गौसे आजम और मुस्तफ़ा के फरमान पर अमल करो। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मोमिन में ये सिफत हो सकती है, मगर मोमिन हरगिज़ हरगिज़ झूठा नहीं हो सकता है। गौसे आजम की जिक्र करने वालों, गौसे आजम के जिक्र के से ज़्यादा हमारे लिए ये ज़रूरी है कि गौसे आजम की तालीमात पर हम अमल करें। गौसे आजम की तालीम क्या रही कि पैदाइशी वली थे, मादरजाद वली। माँ के शिकम से पहली नशिस्त में मकतब में कदम रखा, उस्ताद ने कहा पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रिवायतें मुख्तलिफ है कि 14 पारा या 18 पारा आपने सुना दिया। उस्ताद ने कहा कि अब्दुल कादिर आगे क्यों नहीं पढ़ते? फरमाया हुजूर इतना ही याद है। कहा इतना? पहले दिन मकतब में बच्चा कदम रखता है तो कायदा पढ़ता है, तुमने 18 पारा या 14 पारा पढ़ दिया। गौसे आजम फरमाते हैं कि मैंने अपने माँ के शिकम में रह करके 18 पारे को याद कर लिया था, इसलिए कि मेरी माँ इतने पारे की हाफिजा थी, वो कुरान मुक़द्दस की तिलावत किया करती थी। मैं माँ के शिकम में रहकर इतने पारे को मैंने ज़बानी याद कर लिया। गौसे आजम तो वो हैं कि जो माँ के शिकम में रह करके इतने पारे को ज़बानी याद कर रहे हैं। गौसे आजम का चाहने वाले का हाल ये है कि आज उसे देख करके कुरान पढ़ना नहीं आता, आज उसे देख करके कुरान नहीं पढ़ना आता। गौसे आजम तो वो है जो माँ के शिकम में रहकर 18 पारे या 14 पारे के हाफिज बनकर दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। मेरे दोस्तों, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आप 91 साला जिंदगी आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जहाँ पाँव की ठोकर से मुर्दे जिंदा किए, वही गौसे आजम जिन्होंने पाँव की ठोकर से कभी मुर्दे जिंदा किए, 12 साल की डूबी हुई बराती, 12 साल की डूबी हुई कश्ती को दरिया के किनारे लगाया है, तो वहीं गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के खौफ में मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत की पासदारी में किस तरह जिंदगी गुजारी है। आप 91 साल आप जिंदगी उठा कर देखें तो पता चलेगा कि गौसे आजम की जिंदगी का लम्हा लम्हा शरीयत मुस्तफ़ा की पासदारी में, खशियत रब्बानी में गुजरता नजर आ रहा है। आज हम गौसे आजम के चाहने वालों का हाल ये है कि गौसे आजम से मोहब्बत का दावा हमसे खूब
خوب करवा लिया जाए, उनके नाम पर नारा खूब लगवा लिया जाए, उनके नाम की महफिल खूब सजा ली जाए, मगर हमें इस बात की तौफीक नहीं होती है कि हम गौसे आज़म की तालीमात पर अमल करें। ये तमाम तर बुजुर्गों की मेरे दोस्तों तालीम यही रही है। तो जलसा जुलूस कराने का मकसद क्या है? इस जलसा जुलूस के कराने के मकसद को हमने आज पामाल कर दिया है। जलसा जुलूस कराने का मकसद हमने ये समझा कि जितनी देर महफिल चल जाए उसी में कामयाबी, ना इसमें कामयाबी नहीं है। चंद मिनट की महफिल हो, चंद घंटा महफिल हो, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत की तालीमात पर अमल कर लें, यही हमारे लिए कामयाबी है। नमाजों के पाबंद बन जाए, यही हमारे लिए जलसे की कामयाबी है। कुरान की तिलावत के आदी बन जाए, यही हमारे लिए कामयाबी है। आप जलसे में आकर के इस बात का इरादा करें, इस बात की नीयत करें कि हम जलसे में जाकर के बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा जलसे में बैठना भी कामयाब हो जाएगा, हमारा जलसे में खिताब करना भी कामयाब हो जाएगा, आपका ये महफिल सुनना भी कामयाब हो जाएगा। गौसे आज़म की 91 साला जिंदगी आप उठा कर देखें तो पता चलेगा कैसी जिंदगी आपने गुजारी है। हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमसे तो यार नमाज भी नहीं पढ़ी जाती, 5 वक्ता नमाज भी नहीं पढ़ी जाती है। गौसे आज़म जब तालीम हासिल करने के लिए बगदाद की सरजमीन पर आए थे, वही गौसे आज़म जिन्होंने 12 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है। बगदाद के जंगलों में सूखे पत्ते खाकर आपने जिंदगी गुजारी है। दिल में तमन्ना हुई है, दिल में इरादा किया है कि अल्लाह को अपने अमल के जरिए राजी करूंगा, अल्लाह को अपनी इबादत के जरिए राजी करूंगा, अल्लाह को अपनी बंदगी के जरिए राजी करूंगा, अल्लाह को तस्बीह व तहलील के जरिए राजी करूंगा। नमाजों की पाबंदी भी करते रहे, खौफे खुदा में आंसू भी बहाते रहे। अभी चंद मिनट पहले मैंने बयान किया था कि वही गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी शान इतनी बुलंदो बाला है कि विलादत से पहले आपकी विलायत का डंका दुनिया में बजता नजर आ रहा है। तमाम तर वली आ रहे हैं, बशारत दे रहे हैं। एक अब्दुल कादिर आने वाला है जिसकी विलायत का डंका क़यामत तक बजता नजर आएगा, जो अलियों का सरदार होगा। मगर हकीकी जिंदगी का क्या मामूल है? अल्लाह के खौफ में इस तरह रो रहे हैं, काबे का तवाफ करते करते कह रहे हैं अल्लाह मेरे नामे अमाल अच्छे ना हुए तो कल बरोज़े क़यामत मुझे अंधा करके उठाना, इसलिए कि अव्वलीन व आखिरीन का इज्तिमा होगा, उसमें मुस्तफ़ा जान रहमत को मुंह दिखाना पड़ेगा। ऐ मुसलमानों, ज़रा कभी तन्हाई में बैठकर जलसे से उठकर अपनी ज़िंदगी का मुहासबा किया करो कि हमें ज़िंदगी किस अंदाज में गुजारनी चाहिए, हम किस अंदाज में गुजारते नजर आ रहे हैं। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह की बारगाह में अल्लाह को राज़ी करने का इरादा किस अंदाज में किया है? अल्लाह को अपनी इबादत के ज़रिए राज़ी करूँगा। 12 साल तक इशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा की, 40 साल या 30 साल तक एक कदम पर खड़े होकर, एक पाँव पर खड़े होकर के कुरान की तिलावत करते रहे। अब दिल में ख्याल किया है, दिल में इरादा किया है कि अब अल्लाह को राज़ी इस अंदाज में करूँगा, अल्लाह को राज़ी इस अंदाज में करूँगा। खजूर खाऊँगा, पानी पीऊँगा, अल्लाह की इबादत कर करके अल्लाह को राज़ी करूँगा। उस पर भी इस्तिकामत मिल जाती है। फिर दिल में इरादा किया है अब खजूर खाना बंद, पानी पीकर अल्लाह को राज़ी करूँगा, उस पर भी इस्तिकामत मिल गई। कहा पानी पीना बंद, अब इसमें अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करूँगा, ना खाऊँगा ना पीऊँगा। आपने खाना पीना छोड़ दिया है, अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं। आपने खाना पीना छोड़ दिया है, अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं। किस तरह गौसे आज़म अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने खाना पीना छोड़ दिया, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने में लग गए हैं। वक्त के किसी वली पर इल्हाम होता है, मेरे बंदे अब्दुल कादिर से कहते अपने लिए नहीं खाता तो ना खा, तेरा रब कहता है मेरे लिए खा पी ले। आला हजरत जब इस मकाम पर पहुंचते हैं तो इसकी तर्जमानी यूं करते नजर आते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे है माया
حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، جشن غوث الورا، علماء اہل سنت، نعرہ رسالت۔ میرے دوستو، غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہو، یہ تمام تر بزرگوں کا ذکر آپ کریں، بڑی سعادت مندی کی بات ہے، مگر اس سے کہیں زیادہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ بزرگوں کے ذکر کے ساتھ ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام، وہ بلندی عطا فرمائی تھی، مگر اللہ کو کس طرح راضی کر رہے ہیں۔ آج ہماری زندگی کا محاسبہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم سے ذکر خوب کرایا جاتا ہے، ذکر ہم لوگ خوب کیا کرتے ہیں، مگر تعلیمات پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ محفلیں خوب ہو رہی ہیں، صحیح بات ہے، قرآن کی تلاوت کے عادی بنتے نظر آئیں گے۔ احمد بدوی ڈاکووں کا سردار، اس نے غوث اعظم کی بارگاہ میں یہی تو کہا تھا، عبدالقادر لوگ چور سے، گنڈوں سے، موالیوں سے اپنے مال کو بچایا کرتے، تو نے بچایا کیوں نہیں؟ آپ فرماتے کیسے بچا لیتا، کیسے بچا لیتا؟ ماں نے گھر سے نکلتے وقت کہا تھا کہ عبدالقادر زندگی میں وقت کیسا بھی آ جائے، تیری زبان پر جھوٹ نہیں آنا چاہیے۔ مومن کا یہ شیوا نہیں، کہ مومن کا یہ طریقہ نہیں کہ ہر وقت جھوٹ بولتا نظر آئے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک موقع پر کسی صحابی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ مومن میں یہ صفت ہو سکتی ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں ہو سکتی ہے۔ آقا یہ صفت ہو سکتی ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں ہو سکتی ہے۔ آقا یہ بتائیے مومن جھوٹا ہو سکتا؟ نبی نے فرمایا تھا نہیں، مومن ہرگز جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج پل پل جھوٹ بول کر کے، ڈھرلے سے جھوٹ بول کر کے، کاروبار میں کہیں بھی کسی بھی مقام پر جھوٹ بول کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، غوث اعظم اور مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن میں یہ صفت ہو سکتی ہے، مگر مومن ہرگز جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ غوث اعظم کی ذکر کرنے والوں، غوث اعظم کے ذکر سے زیادہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ غوث اعظم کی تعلیمات پر ہم عمل کریں۔ غوث اعظم کی تعلیم کیا رہی کہ پیدائشی ولی تھے، مادرزاد ولی۔ ماں کے شکم سے پہلی نشست میں مکتب میں قدم رکھا، استاد نے کہا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ روایتیں مختلف ہے کہ 14 پارہ یا 18 پارہ آپ نے سنا دیا۔ استاد نے کہا کہ عبدالقادر آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا حضور اتنا ہی یاد ہے۔ کہا اتنا؟ پہلے دن مکتب میں بچہ قدم رکھتا ہے تو قاعدہ پڑھتا ہے، تم نے 18 پارہ یا 14 پارہ پڑھ دیا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماں کے شکم میں رہ کر کے 18 پارے کو یاد کر لیا تھا، اس لیے کہ میری ماں اتنے پارے کی حافظہ تھی، وہ قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرتی تھی، میں ماں کے شکم میں رہ کر اتنے پارے کو میں نے زبانی یاد کر لیا تھا۔ غوث اعظم تو وہ ہیں کہ جو ماں کے شکم میں رہ کر کے اتنے پارے کو زبانی یاد کر رہے ہیں۔ غوث اعظم کا چاہنے والے کا حال یہ ہے کہ آج اسے دیکھ کر کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، آج اسے دیکھ کر کے قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ غوث اعظم تو وہ ہے جو ماں کے شکم میں رہ کر 18 پارے یا 14 پارے کے حافظ بن کر دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ میرے دوستو، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ 91 سالہ زندگی آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں پاؤں کی ٹھوکر سے مردے زندہ کیے، وہی غوث اعظم جنہوں نے پاؤں کی ٹھوکر سے کبھی مردے زندہ کیے، 12 سال کی ڈوبی ہوئی براتی 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو دریا کے کنارے
جانے لگایا ہے تو وہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے خوف میں مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کی پاسداری میں کس طرح زندگی گزاری ہے۔ آپ 91 سالہ آپ زندگی اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ غوث اعظم کی زندگی کا لمحہ لمحہ شریعت مصطفیٰ کی پاسداری میں، خشیت ربانی میں گزرتا نظر آ رہا ہے۔ آج ہم غوث اعظم کے چاہنے والوں کا حال یہ ہے کہ غوث اعظم سے محبت کا دعویٰ ہم سے خوب کروا لیا جائے، ان کے نام پر نعرہ خوب لگوا لیا جائے، ان کے نام کی محفل خوب سجا لی جائے، مگر ہمیں اس بات کی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ یہ تمام تر بزرگوں کی میرے دوستو تعلیم یہی رہی ہے۔ جلسہ جلوس کرانے کا مقصد کیا ہے؟ اس جلسہ جلوس کے کرانے کے مقصد کو ہم نے آج پامال کر دیا ہے۔ جلسہ جلوس کرانے کا مقصد ہم نے یہ سمجھا کہ جتنی دیر محفل چل جائے اسی میں کامیابی، نہ اس میں کامیابی نہیں ہے۔ چند منٹ کی محفل ہو، چند گھنٹہ محفل ہو، مگر مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات پر عمل کر لیں، یہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ نمازوں کے پابند بن جائے، یہی ہمارے لیے جلسے کی کامیابی ہے۔ قرآن کی تلاوت کے عادی بن جائے، یہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ آپ جلسے میں آ کر کے اس بات کا ارادہ کریں، اس بات کی نیت کریں کہ ہم جلسے میں جا کر کے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا جلسے میں بیٹھنا بھی کامیاب ہو جائے گا، ہمارا جلسے میں خطاب کرنا بھی کامیاب ہو جائے گا، آپ کا یہ محفل سننا بھی کامیاب ہو جائے گا۔ غوث اعظم کی 91 سالہ زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کیسی زندگی آپ نے گزاری ہے۔ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم سے تو یار نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، 5 وقتہ نماز بھی نہیں پڑھی جاتی ہے۔ غوث اعظم جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد کی سرزمین پر آئے تھے، وہی غوث اعظم جنہوں نے 12 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ بغداد کے جنگلوں میں سوکھے پتے کھا کر آپ نے زندگی گزاری ہے۔ دل میں تمنا ہوئی ہے، دل میں ارادہ کیا ہے کہ اللہ کو اپنے عمل کے ذریعے راضی کروں گا، اللہ کو اپنی عبادت کے ذریعے راضی کروں گا، اللہ کو اپنی بندگی کے ذریعے راضی کروں گا، اللہ کو تسبیح و تہلیل کے ذریعے راضی کروں گا۔ نمازوں کی پابندی بھی کرتے رہے، خوف خدا میں آنسو بھی بہاتے رہے۔ ابھی چند منٹ پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ وہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ ولادت سے پہلے آپ کی ولایت کا ڈنکا دنیا میں بجتا نظر آ رہا ہے۔ تمام تر ولی آ رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں، ایک عبد القادر آنے والا ہے جس کی ولایت کا ڈنکا قیامت تک بجتا نظر آئے گا، جو علیوں کا سردار ہوگا۔ مگر حقیقی زندگی کا کیا معمول ہے؟ اللہ کے خوف میں اس طرح رو رہے ہیں، کعبے کا طواف کرتے کرتے کہہ رہے ہیں اللہ میرے نامہ اعمال اچھے نہ ہوئے تو کل بروز قیامت مجھے اندھا کر کے اٹھانا، اس لیے کہ اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، اس میں مصطفیٰ جان رحمت کو منہ دکھانا پڑے گا۔ اے مسلمانوں، ذرا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر جلسے سے اٹھ کر اپنی زندگی کا محاسبہ کیا کرو کہ ہمیں زندگی کس انداز میں گزارنی چاہیے، ہم کس انداز میں گزارتے نظر آ رہے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ کس انداز میں کیا ہے؟ اللہ کو اپنی عبادت کے ذریعے راضی کروں گا۔ 12 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، 40 سال یا 30 سال تک ایک قدم پر کھڑے ہو کر، ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ اب دل میں خیال کیا ہے، دل میں ارادہ کیا ہے کہ اب اللہ کو راضی اس انداز میں کروں گا، اللہ کو راضی اس انداز میں کروں گا، کھجور کھاؤں گا، پانی پیوں گا، اللہ کی عبادت کر کر کے اللہ کو راضی کروں گا۔ اس پر بھی استقامت مل جاتی ہے۔ پھر دل میں ارادہ کیا ہے اب کھجور کھانا بند، پانی پی کر اللہ کو راضی کروں گا، اس پر بھی استقامت مل گئی۔ کہا پانی پینا بند، اب اس میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ کس طرح غوث اعظم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے میں لگ گئے ہیں۔
ہیں وقت کے کسی ولی پر الہام ہوتا ہے میرے بندے عبد القادر سے کہتے اپنے لیے نہیں کھاتا تو نہ کھا تیرا رب کہتا ہے میرے لیے کھا پی لے اعلیٰ حضرت جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو اس کی ترجمانی یوں کرتے نظر آتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم جشن غوث الورا علماء اہل سنت نعرہ رسالت میرے دوستو غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہو یہ تمام تر بزرگوں کا ذکر آپ کریں بڑی سعادت مندی کی بات ہے مگر اس سے کہیں زیادہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ بزرگوں کے ذکر کے ساتھ ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام وہ بلندی عطا فرمائی تھی مگر اللہ کو کس طرح راضی کر رہے ہیں آج ہماری زندگی کا محاسبہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم سے ذکر خوب کرایا جاتا ہے ذکر ہم لوگ خوب کیا کرتے ہیں مگر تعلیمات پر ہمارا عمل نہیں ہے محفلیں خوب ہو رہی ہیں صحیح بات ہے ایسا ذکر کہ 5-5 گھنٹہ 6-6 گھنٹہ نعت خوانی ہی چل رہی ہے اب جب سونے کا وقت ایک دم قریب آ گیا تب مقرر کو لا کر بٹھایا جاتا ہے تو میرے بھائی اپنے مزاج کو بدلیں مزاج میں تبدیلی لائیں دن بدن حالات ہمارے مخالف ہوتے چلے جا رہے ہیں اگر اب بھی ہم اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہ ہوئے اب بھی ہم اسی دھڑلے پر قائم رہیں کہ کل بھی ہم ذکر سنا محفلیں خوب بڑھ رہی ہیں مسجدیں ویران ہوتی نظر آ رہی ہیں محفلیں خوب ہو رہی ہیں درسگاہیں خالی ہوتی نظر آ رہی ہیں بزرگوں کی تعلیمات اٹھا کر دیکھو یار آج اتنی توفیق نہیں موبائل ہاتھ میں آ گیا یوٹیوب آ گیا اس میں سے جو مسئلہ چاہا صحیح ہوا غلط ہوا سب اخذ کر لیا بزرگوں کی تعلیمات اٹھا کر پڑھیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم دین کی طلب میں اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ قربان کیا تھا والدہ نے جاتے وقت کہا تھا عبد القادر زندگی میں ملاقات نہیں ہونے والی تیری میری کہا امی نانا کی شریعت کا علم حاصل کرنا ہے غوث اعظم کی ان تعلیمات پر تم کب عمل کرو گے پیدائشی ولی ہیں مادرزاد ولی 18 پارے یا 14 پارے کے حافظ بن کر دنیا میں آ رہے ہیں مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں صحیح ڈھنگ سے دیکھ کر کے قرآن پڑھنا نہیں آتا اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرو اللہ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا ہے اللہ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا ہے ہمیں دنیا میں کرنا کیا چاہیے کر کیا رہے ہیں دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر میرے بھائی دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر ہم آخرت کی فکر سے ایک دم بے خبر ہو چکے ہیں آخرت کو یاد کرنے کی کوشش کرو ایک دن تمہیں مر کر دنیا سے جانا ہے اور اپنے ایک ایک کیے کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھے گا تمہیں میں نے وقت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی تھی بتا تو نے ان وقت کو کن کاموں میں خرچ کیا بتا میں نے تجھے دولت عطا فرمائی تھی تو بتا دولت جیسی عظیم نعمت کو تو نے کن کاموں میں خرچ کیا تو میرے بھائی اس وقت رب کی بارگاہ میں کیا جواب ہوگا آج تو علامہ جنید صاحب سے یہ کہہ کر نکل جاتے ہو کہ مولانا صاحب وقت نہیں ہوتا کاروباری مصروفیت کی وجہ سے مسجد نہیں آ پاتا کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں جب تمہیں پیش کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں تم سے پوچھا جائے گا میرے بندے بتا تو نے نماز ظہر کو کیوں قضا کیا تھا نماز عصر کو کیوں قضا کیا تھا نماز مغرب کو کیوں قضا کیا تھا نماز عشاء کو کیا قضا کیا تھا اس وقت رب کی بارگاہ میں کیا جواب ہوگا آج تو تم انہیں یہ عذر بتا کر نکل جاتے ہو جبکہ یہ عذر بھی معقول
معقول عذر نہیں ہے کہ کاروبار کی وجہ سے تم نماز کو چھوڑ دو، کاروبار کو بعد میں فوقیت دو، پہلے 5 وقتہ نماز اللہ نے تم پر فرض کی ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ کاروبار کو روک کر پہلے نماز ادا کرے، کاروبار کو روک کر کے پہلے نماز ادا کرے۔ شادی کے نام پر آج تم نماز چھوڑ دیا کرتے ہو، جبکہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پہلے نماز کی پابندی کی جائے تب شادی میں شرکت کیا جائے۔ مریض کی عیادت کے نام پر تم نماز کو چھوڑ دیتے ہو، جبکہ ذمہ داری ہماری یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ عیادت مریض کی بعد میں کی جائے، پہلے نماز کی پابندی کی جائے۔ خدا کی قسم مسلمانوں، یہاں تو علماء کو یہ بتا کر کے تم نکل جاتے ہو کہ ہم یہ کام میں مصروف ہیں، مگر رب کی عدالت میں یہ عذر تمہارا کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے عذاب کو بھی کبھی یاد کر لیا کرو۔ ایسا خطرناک سے خطرناک وقت دیکھ کر کے بھی، ایسا خطرناک سے خطرناک پیریڈ دیکھ کر بھی ہم اپنی آنکھیں کھولنے کو تیار نہیں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر علماء کی صحبت میں بیٹھو، بزرگوں کی خشیت ربانی والے واقعات سنو، مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کا مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کا مطالعہ کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ والوں نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارا۔ انہیں آخرت کی فکر ستایا کرتی تھی، کتنا بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ آج نمازیں چھوٹ رہی، کاروبار تو ہمارا بڑھ رہا ہے، اسی خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ ہمارا گھر دینی تعلیم سے بالکل ویران ہوتا نظر آ رہا ہے۔ بچے دنیاوی تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں، دنیاوی تعلیم کے نشے میں ہم اس انداز میں آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں کہ آج ہمارے گھروں تک کیسی کیسی آگ آ پہنچی ہے، اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ میرے بھائی، میں دینی تعلیم کا مخالف نہیں، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ایک طرف اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرواؤ، دنیاوی تعلیم حاصل کرواؤ، ساتھ ہی ساتھ کم سے کم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کا علم بھی تو دو۔ ڈاکٹر بناؤ، نماز پڑھنے کا طریقہ تو سکھا دو، انجینئر بناؤ، غسل کرنے کا طریقہ تو سکھا دو، اپنے بچوں کو انجینئر وکیل بناؤ، مگر اپنے بچوں کو شریعت مصطفیٰ کی سانچے میں ڈھل کر کے اپنی زندگی گزارنے کا سلیقہ تو بتا دو، ورنہ کل بروز قیامت ہر ماں باپ سے، ہر بڑے بھائی سے، ہر ماں باپ سے ان کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بتا تو نے اپنے بچوں کی تربیت کس انداز میں کی۔ ہر بڑے بھائی سے، ان کے چھوٹے بھائی سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتا تو نے اپنے بھائیوں کی تربیت کس انداز میں کی۔ میرے بھائی، اب وقت ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے، مصطفیٰ کی شریعت کے سانچے میں اپنی زندگی کو گزارا جائے، آخرت کی فکر کا جذبہ لے کر اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ جن کی نگاہوں میں ہر وقت آخرت رہا کرتی ہے، ان کی زندگیاں کس طرح گزرا کرتی ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ان کی زندگی اٹھا کر پڑھیں تو پتہ چلے گا اللہ کے بہت برگزیدہ ولی ہیں امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کو آخرت کی فکر کس طرح ستایا کرتی تھی۔ ایک دن اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے تھے، ایک جنازہ جا رہا ہے، آپ پیچھے دیکھا آپ نے، ایک جنازے کے پیچھے ایک 6 سال یا 8 سال کی بچی جاتی نظر آئی۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بچی پیچھے رو رہی ہے، روتے روتے یہی کہہ رہی ہے کہ میرے والد محترم، آج سے پہلے جو وقت مجھ پر آج آیا ہے، آج سے پہلے ایسا خطرناک وقت مجھ پر نہیں آیا۔ امام حسن بصری اللہ کے ولی تھے، برگزیدہ بندے تھے، آخرت کی فکر نے بے چین کیا ہے۔ کہا کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی، اگر اس جنازے کے پیچھے 8 سال کی بچی اس طرح روتی بلکتی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچی کا باپ یا اس کی والدہ انتقال کر گئی ہے۔ آپ اس بچی کے پیچھے جاتے ہیں، آپ نے اس بچی کے پیچھے آپ گئے، قبرستان میں جب پہنچے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ اس جنازے پر مٹی ڈالی گئی، لوگ مٹی ڈال کر کے
अपने अपने घरों को वापस आ रहे हैं, मगर वो बच्ची वही कब्र के करीब खड़े होकर रोती नजर आ रही है। आपने उस बच्ची को बुलाया, बेटी रोती क्यों है, इस जनाजे से तेरी क्या निस्बत रही है? उस बच्ची ने कहा, हुजूर ये मेरा वालिद था, ये मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, आज मेरे सर से मेरे वालिद का साया उठ चुका है। आपने रोते हुए उस बच्ची की आंखों से आंसू को पोंछा है और इस बात का इजहार अफसोस किया है, बेटी तेरे लिए ये अफसोस का मकाम तो है ही, गम की बात तो है ही कि एक वालिदैन, एक बच्चे के लिए उनके वालिदैन उनकी बहुत बड़ी नेमत हुआ करते हैं। वालिदैन अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत हुआ करते हैं। मेरे दोस्तों, जिनके वालिदैन गुजर चुके हैं दुनिया से, उन्हें ये चाहिए कि अपने वालिदैन की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए ज़रूर जुमा जाया करें। जिनके वालिदैन दुनिया से गुजर चुके हैं, उनको ये चाहिए कि अपने वालिदैन के लिए इसाले सवाब किया करें। जिनके वालिदैन दुनिया में मौजूद हैं, उनको चाहिए कि अपने वालिदैन की रज़ा, अपने वालिदैन को राज़ी रख करके अपनी ज़िंदगी को गुजारा करें। यकीनन एक बच्चे के लिए बहुत नाजुक वक्त हुआ करता है जब उस बच्चे का बाप या वालिदा, उस बच्चे का बाप या उसकी माँ का इंतकाल हो जाए। इमाम हसन बसरी ने कहा, बेटी जिस जनाजे से तेरी क्या निस्बत थी? उस बच्ची ने कहा, हुजूर ये मेरा बाप था। आपने उस बच्ची को समझाया, बेटी यकीनन ये बात अफसोस की है ही कि तेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है, मगर बेटी तूने ये जुमला जो कहा है कि मेरे वालिद मोहतरम, आज जो मुसीबत का वक्त मुझ पर आया है, आज से पहले ऐसी मुसीबत का वक्त मुझ पर नहीं आया। बेटी आज तुझ पर मुसीबत का वक्त तो जरूर आया है, मगर तुझसे ज्यादा मुसीबत का वक्त तो तेरे बाप पर आया है। अब उसे अंधेरी कब्र में लिटा दिया गया है, अब उसे तमाम तर अजीजो अकारीब छोड़कर चले जाएंगे। अब तेरे बाप के साथ कब्र में उसके अमल के मुताबिक सलूक किया जाएगा। अगर तेरे बाप का अमल अच्छा रहा तो उसे कब्र में उसे राहत पहुंचेगी। तेरे बाप का अमल अच्छा ना रहा तो कब्र में उसे पर अजाब मुसल्लत किया जाएगा। तेरे बाप के अमल के मुताबिक उसे जज़ा और सज़ा दी जाएगी। आपने उस बच्ची को सब्र और रज़ा की तलकीन की है। वो बच्ची अपने घर को चली गई। आप घर में आए, आखिरत की फिक्र ने बेचैन किया, रात भर रोते रहे। जब सुबह हुई है, देखा घर के दरवाजे पर अल्लाह की इबादत से फारिग होने के बाद, नमाज़े ज़ोहर के बाद बैठते हैं, देखा कि वही बच्ची रोते रोते कब्रिस्तान की तरफ जाती है, अपने वालिद की कब्र से लिपट कर रोने लगती है। आपने उस बच्ची के पीछे पीछे जाना मुनासिब समझा, जाकर के उस बच्ची को बुलाया, सब्र और रज़ा की तलकीन की, बेटी तू रोती क्यों है? वो बच्ची अपने वालिद मोहतरम की कब्र से लिपट कर यही कह रही है, मेरे बाबा, आज जो मुसीबत की रात मैंने गुजारी है, आज से पहले इतनी मुसीबत की, इतनी सख्त रात मैंने नहीं गुजारी थी। आपने फिर उस बच्ची को कब्र से उठाया है। उठाने के बाद इस बात की तलकीन की है, बेटी यकीनन तूने कल की रात अपने वालिद के बगैर गुजारी है, मगर पूछ अपने बाप से, तेरे बाप ने कल की रात कब्र की तन्हाई में कैसे गुजारी होगी, जब ना उसके रिश्तेदार उसके करीब होंगे, जब ना उसके अजीजो अकारिब उसके करीब होंगे, जब ना उसके दोस्त अहबाब उसके करीब होंगे। बेटी पूछ अपने बाप से, तूने तो रात गुजारी है, तेरे वालिद का इंतकाल हुआ, माँ तेरे साथ थी, तेरे वालिद का इंतकाल हुआ, भाई बहन तेरे साथ थे, तेरे वालिद का इंतकाल हुआ, रिश्तेदार तेरे साथ थे, तेरे वालिद का इंतकाल हुआ, मोहल्ले वाले तेरे साथ थे। पूछ अपने बाप से, तेरे वालिद मोहतरम ने कल की रात अंधेरी कब्र की कोठरी में कैसे गुजारी होगी, जहां ना कोई रोशनी का इंतजाम होगा, जहां ना कोई आराइशो ज़ेबाइश का सामान होगा। पूछ अपने वालिद से, उस बच्ची से इमाम हसन बसरी ने ये बात कही थी, और मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ,